السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، یعنی پھر خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے، پھر تکرار ہے نعمتیں یاد کرنے کی۔ یعنی اس صورت میں نعمت کا لفظ بہت دفعہ آ رہا ہے، دیکھا آپ نے، سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام کا ذکر بھی آیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت۔ یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ آگے ذکر آئے گا۔ علیکم، جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت ہے تم پر؟ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے۔ قوم سے مراد یہاں مسلمانوں کے دشمن ہیں، دشمنان اسلام۔ اور چونکہ اس آیت کے پس منظر میں کئی واقعات بتائے جاتے ہیں تو وہ سب مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو ان واقعات میں ملوث تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کس بات کا؟ ہم کیا ہوتا ہے؟ وہ ارادہ جو انسان دل میں رکھتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے بہت دیر اس پہ سوچ بچار کرتا ہے، وہ ہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ارادہ ظاہر کر دیا جاتا ہے اور ایک ارادہ ظاہر نہیں کرتا انسان، اور اسی لیے ہم اور غم کٹھا آتا ہے نا، کیونکہ بہت سے ہم کیا بن جاتے ہیں؟ غم بن جاتے ہیں، جب انسان ان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ یعنی مثلاً آپ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، کرنے کی کچھ ہمت نہیں، سوچ بچاری ہو رہی ہے۔ اچھا، جب آپ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا نہیں سکے تو وہ اندر کا ہم کیا بن گیا؟ غم بن گیا۔ تو اسی لیے کیا دعا آتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے پناہ دے ہم سے اور حزن سے، یعنی ایسے بیکار قسم کے خیالات سے کہ جو اندر ہی اندر سوچ بچار میں لگی رہوں اور سوچتی رہوں کہ اچھا فلاں کو تو یہ کر دوں گی، فلاں کا یہ کر دوں گی۔ عام طور پہ جیسے یعنی انسان کو شیطان بہکاتا ہے، اور جیسے پیچھے بھی پڑھا ہم نے کہ جو مخالفت یا دشمنی یا اختلاف جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر اس قسم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں بھی چونکہ دشمنوں کی طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں نے اپنے دل میں دشمنی کی وجہ سے ارادہ کر رکھا تھا کیا؟ ان یبسطوا، کہ وہ پھیلائیں گے۔ بے سین توئے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنا، پھیلانا، بڑھانا، کہ وہ پھیلائیں گے الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلانے کا ارادہ کر رہے تھے، پلان کر رہے تھے۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ۔ ہاتھ کس لیے بڑھائیں گے دشمن؟ اٹیک کرنے کے لیے۔ فکفا، تو اس نے روک دیا۔ کاف فے کف، کف کیا ہوتی ہے؟ ہتھیلی کو بھی کف کہتے ہیں۔ تو اس نے روک دیا، یعنی جواباً روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ انہوں نے تو پکا پلان کیا ہوا تھا، پورا ارادہ تھا کہ تمہیں نقصان دے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ کیا زبردست بات ہے۔ فکف ایدیہم عنکم، تو روک لیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ تم پر اٹیک نہ کر سکے، یہ مطلب ہے، تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیے تقریباً ہر آیت میں واتقوا اللہ کا سبق دیا جا رہا ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، ایمان لانے والے۔ اس میں آپ تفاسیر میں دیکھیں گے کئی ایک واقعات کا ذکر ہے۔ مثلاً صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنیم پہاڑ کی جانب سے آپ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھی غافل ہوں تو وہ حملہ کر دیں۔ آپ نے انہیں پکڑ لیا اور قید کر لیا، پھر ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ روک کے رکھے تم سے۔
اور خاص طور پر اس وقت بھی من بعد ان اسفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ اور یہاں پھر نعمت کیا ہوگی؟ دشمنوں کا روک دیا جانا، دشمنوں سے بچاؤ، کہ اللہ نے تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں نعمت کی ڈیفینیشن بدل نہیں گئی آپ کے ذہن میں؟ تھوڑی سی کچھ فرق پڑا؟ ہم نعمت کا لفظ جب بولتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ کوئی چیز ملنا، ایجابی معنی رکھتے ہیں، مٹیریلی ہمیں کوئی چیز ملنا، یعنی کہ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ ملنے کو نعمت کہتے ہیں۔ تو اس میں نعمت کا ایک اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ سلبی معنی بھی ہوتا ہے، کہ بعض اوقات کسی نقصان کا رک جانا بھی نعمت ہے، اس کو بھی نعمت سمجھو، ورنہ اس مصیبت میں پکڑے جاتے تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو نعمتیں صرف چیزوں کے ملنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتیں کس چیز کا نام ہے؟ مصیبتوں کے دور ہونے یا رکنے یا مصیبتوں سے بچنے کا نام بھی نعمت ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا زندگی میں، ہماری تو فلاں دعا نہیں قبول ہوئی۔ اچھا، تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کس کس طرح ہوتی ہے؟ یا تو وہ چیز مل جاتی جو آپ مانگ رہے ہیں، یا پھر کوئی مصیبت ٹلتی۔ انسان نہیں سوچتا کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی کئی مصیبتیں بھی ٹلی، ان کو وہ نعمت سمجھتا ہی نہیں۔ تو جب کوئی مصیبت ٹلتی ہوں کہتے ہیں ہم لک کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے لکی ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اللہ کا احسان نہیں یاد کرتے، تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ کا احسان یاد کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم کیا کرو، مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لفظی معنی ہے بھروسہ، کام کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ذرا اور گہرائی میں سوچیں، دیکھیے توکل نام ہے سچے اعتماد کا۔ توکل کیا ہے؟ سچا اعتماد جو کسی فائدے کے حصول یا نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ پر کیا جاتا ہے۔ بندوں پر بھی توکل کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ پہ کرنا چاہیے۔ جملے میں تاکید ہے، وَعَلَى اللَّهِ، یہ جو پہلے آیا نا جار مجرور، اللہ پر۔ ویسے تو جملہ یوں ہونا چاہیے تھا نا کہ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ایسے جملہ بنتا ہے نا، لیکن کس طرح آیا یہ جملہ؟ اللہ پر، پہلے کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ توکل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، بندوں پہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلْ، بس چاہیے کہ یہ لام امر کا ہے، ہونا چاہیے کس کو؟ مومنوں کو۔ تو گویا مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خالص توکل کی بات ہے یہاں، کیونکہ اللہ کا لفظ پہلے آیا۔ تو کچھ نہ کرنا اور بھروسہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خالص توکل؟ کاہلی، سستی، عجز، یہ توکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوشش کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ توکل ہوتا ہے۔ اعقل و توکل، بندہ ہیلا کرے اور اللہ پھر وسیلہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ پڑھیں کچھ نہ امتحان کے لیے اور کہیں میرا تو اللہ پہ توکل ہے، میں نے دعا مانگی ہوئی ہے، خود ہی پیپر اچھا ہو جائے گا، آسان آ جائے گا اور میں کر لوں گی، تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ پہلے تم کمر باندھو، کام کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال لائیے۔ جنگ احد میں کیا کیا تھا آپ نے؟ 2 زریں پہنی تھی۔ یہ توکل نہیں تھا؟ توکل تھا آپ کا، لیکن آپ نے تیاری پوری کی تھی۔ غار ثور میں توکل تھا۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر آپ کو اسائنمنٹ پوچھا جائے کہ توکل کا معنی لکھیے اور اس کی ایک عملی مثال سنت سے دیجیے، تو آپ کو آنا چاہیے کہ توکل کا معنی پھر کیا ہے، کیونکہ جو سنت سے مثال آتی ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دلیل آ جاتی ہے نا، پھر کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی جنگ کے موقع پہ کہا گیا تھا نا کہ توکل کرو اللہ پر، تو آپ نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ توکل کرتے ہوئے آپ زرہ وغیرہ سب چھوڑ کے چلے جاتے کہ نہیں میں نے توکل کر لیا۔ تو اللہ پر پورا پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مومنوں کی شرط ساتھ لگا دی نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل نہ کرنا ایمان کے منافی ہے، ایمان کی کمی ہے جب کسی کا توکل نہیں ہوتا اللہ پہ۔ تو اس ایک آیت میں 3 خاص خصوصیات کی بات ہو رہی ہے، ذکر،
تقوی اور توکل. دیکھ رہے ہو، ذکر، تقوی اور توکل. ذکر کے ساتھ بھی ایمان کا ذکر ہے اور توکل کے ساتھ بھی مومنون کی بات ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق. وَلَقَدْ، لا کس لیے یہاں؟ تاکید کے لیے. یہ کون سا لام ہے؟ لام تاکید. اور قد یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تحقیق. کیا معنی؟ یہ بھی تاکید ہی ہے. قد بھی تاکید کے لیے اور لا بھی تاکید کے لیے، یعنی تاکیدی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کوئی اہم بات ہو رہی. وَلَقَدْ یعنی سچی بات ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اخذ اللہ، اللہ نے لیا تھا. کیا لیا تھا؟ میثاق. میثاق کیا ہے؟ پختہ عہد. کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. کون سا عہد؟ آگے آ رہا ہے. وبعثنا، اور مقرر کیے ہم نے، منہم ان میں. کن میں؟ بنی اسرائیل میں. اثنی عشرہ، 12. نقیباً، نقیب. نقیب روٹ کیا ہوگا اس کا؟ نقب. نقب لگانا کیا ہوتا ہے؟ نقب کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں نقب کہتے ہیں کسی چیز کی تفتیش کرنا، کسی چیز کو سراغ لگانا، اور نقیب کہتے ہیں سراغ لگانے والے کو، تفتیش کرنے والے کو. یہ ہے لفظی معنی. ٹھیک ہے. اور یہاں نقیب سے مراد قوم کے حالات کی کھوج کرید کرنے والا، ہر ایک کی پوچھ گچھ کرنے والا، ہر ایک کی خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی ہے. یہ کون کرتا ہے جو ہر ایک کی خبر رکھے؟ سردار، لیڈر، ذمہ دار. ٹھیک ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھا کریں بس. نہیں، یہ کام نہیں ہوتا. نقیب کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہر چیز کا دھیان رکھے اور ایک ایک شخص کے بارے میں وہ کیا کرے؟ خبر رکھے. تو نقیب کا پھر معنی بنتا ہے سردار یا نگران یا ذمہ دار، قوم کی بہتری کا جو ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل میں 12 نگران مقرر کیے تھے. یہ ان کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے کہ 12 لوگ ان کے اوپر اپوائنٹ کیے گئے تھے. کس لیے؟ یہ 12 کیوں کیے تھے؟ 12 چشمے، 12 قبیلے. ٹھیک ہے. ہر سبت کے اوپر ایک نقیب. کیا مقصد تھا اس کا؟ یہ کیا ذمہ داری تھی اس کی کہ وہ کیا کرے؟ جیسے اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گروپ سٹڈی جب آپ کی ہوتی ہے تو اس میں ایک ایک گروپ انچارج ہوتا ہے. اب مثلاً میں آپ میں سے ہر ایک کا سبق نہیں سن سکتی، آپ میں سے انڈیویجولی پرسنلی ہر ایک کی خبر نہیں رکھ سکتی. کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کون بیمار ہے، کون تندرست ہے، کون چھٹی کر رہا ہے، کون کس پریشانی میں، کس کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے، کس کو نہیں آ رہا. یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ گروپ انچارجز کی ذمہ داری. اور یہ تقسیم کس لیے؟ سہولت کے لیے نا. تو ان کے ہاں بھی پیغمبر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوٹے گروپس میں بانٹ کر اسمال گروپس میں پرسنل اٹینشن اور انٹریکشن کے لیے ایک تقسیم کی گئی تاکہ وہ ان کے اخلاقی تربیت کریں، یعنی ان کی ذمہ داری لیں. تو پھر آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک گروپ انچارج کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایز اے نگران ہی بات کر رہی ہوں نا. ہر ایک کی پڑھائی کے ذمہ دار. جیسے ایک گھر میں ایک ماں ہوتی ہے نا، تو وہ سارے بچوں پہ نظر رکھتی، کس نے پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، کس نے کھایا، کون سویا، کیا ہوا. یہ کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے، خود ذمہ دار ہو جائے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود اپنے ذمہ دار ہو جاتے. بالغ ہونے پر ہی ذمہ داری اپنے اوپر پڑ جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کی تربیت میں ایک اصول شاید میں نے آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ پہلے 7 سال کیا کرو؟ شفقت. شفقت، نہ مارو، نہ پیٹو، نہ ڈانٹو زیادہ، شفقت. اگلے 7 سال کیا کرو؟ ڈسپلن، اسٹرکٹ. کیونکہ وہ زندگی کے ایسے سال ہوتے ہیں جب ایک انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بنیاد بن رہی ہوتی زندگی کی، ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے نا انسان. یعنی ایک طرح سے اس کی میں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ 7 سال تک تو ماں کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، ہر چیز ماں سے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی میں اپنی شروع ہو جاتی، ماں کی بجائے میں آ جاتی. تو اس میں ڈسپلن سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلے 7 سال کیا کرو؟ 14 سے 21 سال تک کیا کرو؟ دوست بنو، اور باقی زندگی ان کو آزاد چھوڑو، ان کو اپنی ذمہ داری خود لینے دو.
یہ ایک بہترین اصول ہے اولاد کی تربیت میں. پہلے 7 سال شفقت، اگلے 7 سال ڈسپلن، اگلے 7 سال دوستی، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان کے نقیب مقرر کیے گئے کہ جو ان کے ایک طرح سے دینی امور کے ذمہ دار تھے. وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ میں تمہارا مددگار ہوں. اچھا، یہ جملہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا. جی، موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھی فرمایا تھا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اور یہاں کیا فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا، کہ اتنی توجہ اللہ نے ان کے اوپر فرمائی، نبی بھیجے، نقیب مقرر کیے، اپنی مدد کا وعدہ کیا. لیکن شرط ہے کیا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے نا. اچھا، تو یہ زکوٰۃ ہے پاکیزگی کے معنوں میں. وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی، اگر تم نے زکوٰۃ دی، اگر تم ایمان لائے میرے رسولوں پر. رسل کس کی جمع ہے؟ رسول کی. تو اس میں کون کون سے رسول شامل ہیں؟ صرف بنی اسرائیل کے رسول یا اور بھی؟ سارے رسول. اگر کوئی ایک پر بھی ایمان نہ لائے تو کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم سب رسولوں یعنی انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان لانا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے، اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. وہ آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے رسول آ چکے تھے؟ کتنے آئے تھے بتائیے ذرا گن کے. ہاں، وہ پہلے رسول تھے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے. تو ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. تو جب یہ کہا جائے آمن تم برسلی، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ سارے رسولوں کو مانو گے. کسی ایک کو بھی جھٹلایا تو کیا ہوگا؟ ایمان ناقص. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی تعظیم کرو گے. عزرتمو کا جو لفظ ہے نا عین زیرے، اس کا معنی ہوتا ہے عزت و احترام کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا. یعنی اس میں 2 چیزیں پائی جاتی، عزت بھی پائی جاتی ہے اور مدد بھی پائی جاتی. کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلائیں تم ان کی عزت بھی کرنا اور مدد بھی کرنا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اسی لیے بعد میں الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے نا. اللہ کو قرض حسنہ دو گے اگر، اور قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ جس قرض میں کیا نہ ہو، دینے کا طریقہ بھی اچھا ہو اور دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی احسان کے درجے میں جو ہو اور واپسی کی امید نہ رکھی جائے. تو تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو گے اسے اللہ اپنے ذمے کیا مانے گا؟ قرض. ایک تو یہ نا زکوٰۃ قرض نہیں ہوتا، زکوٰۃ تو حق ہوتا ہے نا. تو یہاں کیا ہے کہ ایکسٹرا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو خوبصورتی کے ساتھ احسان کے درجے میں. اور احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عبادت کرتے وقت کیا سوچا جائے؟ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ آئے کیفیت تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض، خوبصورت قرض، جس میں کوئی احسان جتانا نہ ہو. یعنی دین کے راستے میں جب تم کوئی خدمت کرو تو اس کا صلہ کس سے چاہو؟ اللہ سے چاہو، اس کو مینشن نہ کرو. کیونکہ اس میں بہت اندیشہ ہوتا ہے نا ریاکاری کا. کیونکہ جب ہم
کسی بندے کو دیتے ہیں نا کچھ تو وہ واپس ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے. مثلا آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تھینک یو کرے گا. لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو کون تھینک یو کرے آپ کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ دیتے ہیں نا کسی انسان کو کوئی صدقہ خیرات، تو آپ جس کے ہاتھ میں دیں گے، جس پر خرچ کریں گے، وہ آپ کو مشکور ہوگا، سب ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، مثلا اس ڈبے میں ڈال رہے ہیں یا کہیں اور اسی طرح اللہ کی خاطر دین کی خدمت کے لیے، سربلندی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا کسی انسان پر احسان نہیں. اس کا بدلہ کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ کی تعریف نہیں کرے گا اس پر، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا؟ اللہ شاکر علیم ہے، اللہ کو پتا ہے اور اللہ قدردانی کرے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرض کیا کہلائے گا؟ قرض حسنہ، جس کا صلہ آپ نے کس سے چاہا؟ اللہ سے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو پچھلے دنوں تعریف کی بات ہو رہی تھی نا، کہ جیسے ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں یا نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں کس سے چاہیے ہوتا ہے؟ یہ کس سے لینا چاہیے؟ اللہ سے. اگر کوئی بندہ ہماری تعریف نہیں کرتا، مثلاً آپ لوگ یہاں پر صفائی کرتے ہیں تو ہر دفعہ تو کون آپ کو کہے کہ بھی بہت شکریہ، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ اللہ سے. اور پھر عام طور پہ ہوتا ہے جب دنیا کا کوئی کام آپ کرتے ہیں تو جس کے سامنے کر رہے تو وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے. دین کا کام ایک بڑا منفرد کام ہوتا ہے. اس میں عام طور پر لوگوں کو اس طرح کی شاباشیں کم ملتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا بدلہ اس کو کس سے چاہیے ہوتا ہے؟ پھر اللہ سے ہی چاہیے ہوتا ہے اور چاہنا چاہیے. تو ایسی صورت میں پھر عام طور پر جب انسان کو انسان سے کچھ نہیں ملتا، مثلاً اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ میں نے یہاں اتنی ڈونیشن دی ہے یا میں نے اتنی یہاں صفائی کی ہے یا میں نے اتنا کام کیا ہے اور آج تک مجھے ایک بھی اپریسیشن کا جملہ کسی نے نہیں کہا یا میری کوئی تعریف نہیں کسی نے کی یا مجھے کوئی شاباش نہیں دی، تو میں آئندہ نہیں یہاں کچھ کر رہا. تو یہ چیز کیا ہوگی؟ کس کو نقصان دے گی؟ کسی انسان کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ آپ کیا دعویٰ لے کر آئے تھے یہاں؟ پہلے دن یاد ہے آپ کو کیا دعویٰ لے کر آئے تھے کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں؟ میں پہلا سوال یہ پوچھتی ہوتی ہوں آنے والوں سے ڈے 1 پہ. اگر پچھلی کافیاں کھولیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ میں ربانی بننے کے لیے، تو ربانی کس سے سب کچھ چاہتا ہے؟ سارے صلے اللہ سے چاہتا ہے. تو خصوصاً دین کے کام میں بندوں سے توقع نہیں رکھنی، کیونکہ جو بھی کوئی بندہ شریک ہے اس کام میں وہ بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی، سب اپنے لیے کر رہے ہیں. اب اگر میں آپ سے توقع رکھ بیٹھوں کہ آپ روز میری تعریف کیا کریں یا میں اٹھوں تو روز میرا شکریہ ادا کیا کریں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میں پھر کل چھٹی کروں گی، تو ایسے کام چلے گا؟ ایسے نہیں کام چلتے. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان اس نیکی کے کام میں کسی انسان سے توقع رکھ بیٹھے کہ وہ ہمیں صلہ دے، اس کا شاباش دے یا تعریف کرے تو ہم آگے چلیں گے. کیونکہ جو دنیاوی کام ہوتے ہیں نا، مثلاً آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، کسی اسکول میں کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پر، تو اس میں عموماً یہ ہوتے ہیں کہ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں. یا تو آپ کو جواب میں پے مل جاتی ہے، یا پے نہیں ملتی، آپ والنٹیئر کر رہے ہیں تو جواب میں آپ کو شکریہ کے خط مل جائیں گے، یا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا یا کچھ اور چیزیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ وقتی طور پر انسان کی ایک بڑی سیٹسفیکشن ہو جاتی. لیکن جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھتے کوئی تعریف یہاں نہیں کرتا اور شاباشی کوئی نہیں کہہ رہا. تو اس میں پھر عموماً لوگ صرف وہ چلتے ہیں جو اولو العزم ہوتے ہیں، جو ہمت والے ہوتے ہیں. کچے پکے لوگ نہیں اس میں شامل ہو سکتے. وہ اتنا دل بڑا رکھتے ہی نہیں کہ وہ ہر حال میں کام کرنے کو تیار ہوں. وہ انصار کا ابھی میں انشاءاللہ مینشن کروں گی، کیونکہ یہ نقیبوں کی جہاں بات ہوئی نا، تو یہ 12 نقیب بنی اسرائیل کے تھے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انصار نے، 70 مرد تھے نا اور 2 عورتیں تھیں، ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. تو وہ جو 12 نقیب تھے ان سے جو آپ نے اطاعت کا وعدہ لیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم تیار ہیں کرنے کو. انہی لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدلی تھی. کچھ تاریخ ساز ہوتے ہیں اور کچھ خود ساز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟
تاریخ ساز، جو تاریخ کو بدل دیتے ہیں، جو زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر تعریف اور ہر چیز سے اوپر اٹھ کے کام کریں، ہر صلے کی توقع چھوڑ دیں. اور جو خود ساز ہوتے ہیں، یعنی سیلف میڈ کا کانسیپٹ بہت ہے نا ہمارے ہاں، خود ساز، اپنے آپ کو بنانا، خود کو نمایاں کرنا، اپنی تعریف کرنا یا چاہنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتی طور پر تو آپ جو کوئی تعریف مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے تو آپ کام کرتے ہیں، نہ ملے تو آپ ڈسہارٹ ہونے لگتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے، دین کا کام صرف ان لوگوں کے ہاتھوں انجام پاتا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا جانتے ہوں، جس میں بندوں سے کسی قسم کے صلے کی کوئی توقع ان کے دل میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا کہا، تم میرا یہ وعدہ پورا کرو گے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تو میں کیا کروں گا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری برائیاں اور کوتاہیاں تم سے ضرور دور کر دوں گا. اس کا سب سے بڑا صلہ کیا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا اور نماز اور زکوٰۃ کا، کہ انسان کی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں، انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی کتنی تاکید کے الفاظ ہیں نا، اللہ اور اکفرن، نون کی شدت بھی اور لام تاکید بھی، ضرور با ضرور، اگر آپ کہیں نا اس کو، یعنی ضرور با ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری کوتاہیوں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی بھی یہ چیز ایسے ہی ہے نا، جو بندہ کسی بڑے مشن میں لگ جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے آپ بچنا شروع ہو جاتا ہے. عملی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے مثلاً جب سے آپ نے قرآن شروع کیا تو کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹ گئی نا. اب کیا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی خیال آتا بھی تو آپ کہتے چھوڑو پرے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کریں. ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب ایک اہم چیز آپ کی زندگی میں آ گئی تو باقی ساری چیزیں غیر اہم ہو گئی، ہے نا. تو یہ قدرتی بات ہے، جو پابندی کرے گا نماز کی، جو زکوٰۃ دے گا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. عملی طور پر بھی اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف جانے کا اور یوز لیس اور بیکار قسم کی باتوں میں سر کپانے کا وقت ہی نہیں ہوگا. وہ یہ شکوے سوچتا رہے بیٹھ کے کہ اچھا فلاں نے میرے بات کا کیا جواب دیا، اور فلاں نے میرے احسان کا کیا بدلہ دیا، اور فلاں نے میری کتنی تعریف کی. وہ ان باتوں کو سوچے گا نہیں، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا، وہ پھر ان چیزوں سے اٹھ جائے گا اوپر. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے کام میں جو غلطیاں ہوں گی، کیونکہ ہم سب جب چلتے ہیں تو غلطی تو ہوتی ہے نا، بھول چوک بھی ہوتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو وہ وعدہ یہاں پورا ہو جائے گا، تمہاری خطائیں کوتاہیاں تم سے دور کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو. کہاں؟ جنات، جنتوں میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت ایک نہیں، کئی ایک ہیں. اور ویسے بھی سورۃ الرحمن کی وہ آیت ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور 2 سے زائد کا بھی ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اتنے اچھے لوگ ہوں، جو دنیا میں صلات کی توقع نہ رکھیں، ان کو تو میں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا. بہت بڑے اجر کی امید دلائی گئی ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور نیچے سے مراد زمین کے اندر نہیں، نیچے سے مراد درختوں کے نیچے یا محلات کے نیچے، یعنی اوپر سے نیچے جو ہوتا ہے نا. پیچھے میں آپ کو بتا چکی، قرآن پاک میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر آتا ہے. فمن کفر، اور جو کفر کرے، کس بات سے؟ اس وعدے کا انکار کرے، جو وعدہ پورا نہ کرے. بعد ذالک، اس کے بعد. اس سے مراد، ذالک سے مراد کیا ہے؟ میثاق. جو اس میثاق سے پھر جائے، ان 4 کاموں سے پھر جائے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، رسولوں کی مدد اور تعظیم، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا، یہ 4 کام. جو ان 4 کاموں سے پھر جائے، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. سوا کا مطلب ہے مستقیم. سواء السبیل سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو مراد تک پہنچا دے آپ کو، اسی کو سیدھا کہتے ہیں نا. جو آپ کو جگہ پر لے جائے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو لے جائے، وہی سیدھا ہوتا ہے. سیدھے سے مراد خط مستقیم نہیں. یہ دیکھیں نا، ہم عام طور پر سیدھے راستے سے مراد کیا لیتے ہیں کہ جو بالکل سیدھی لکیر ہو. ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا ہے ہی،
لیکن اصل سیدھا کیا ہے؟ جو آپ کو منزل تک پہنچا دے وہ سیدھا ہوتا ہے. مثلا گھر سے یہاں تک آپ کہتے ہیں نا جب آتے تو میں سیدھی یہاں آئی ہوں، تو آپ سیدھی تھوڑی آئے، آپ تو اتنے موڑ کاٹ کے آئے یہاں تک. کبھی لیفٹ لیا، کبھی رائٹ لیا، کبھی سیدھے گئے، کبھی پیچھے گئے، کبھی آگے گئے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں میں سیدھی آئی ہوں؟ تو سیدھے سے مراد یہاں بالکل اسٹریٹ لائن نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ وہ راستہ جو منزل تک آپ کو پہنچا دے. اور گھر جانے کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو آپ کو گھر پہنچا دے. تو جو شخص اس میثاق کو توڑے وہ تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے، اس نے تو ایگزٹ لے لیا کہیں. دلہ ہوتا ہے راہ گم کرنا. یاد ہے ولدالین کا ترجمہ آپ کو کرایا تھا، گم کردہ راہ ہے، راستہ گم کر بیٹھے، راستہ بھول گئے، یعنی مقصد زندگی بھول گئے. سوا السبیل، اور سوا کا لفظی معنی جو ہوتا ہے نا برابر ہوتا ہے. پیچھے پڑ چکے کہاں پڑا؟ سوا ان علیہم. کیا ترجمہ کیا تھا؟ برابر ہے ان پر. سوا کا کیا مطلب ہے؟ جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو، برابر ہو. تو جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو وہ کیا ہے؟ معتدل. عدل اور معتدل والی بات یہاں بھی آ جاتی ہے. متوازن، معتدل، برابر. تو سوا کا معنی درمیان میں بھی ہوتا ہے. سوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیان. درمیان کیا ہوتا ہے؟ جو دو کے بیچ میں ہو. ٹھیک ہے. ضالین اور مغضوب علیہم کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ سوا السبیل ہے، صراط مستقیم ہے. نہ ادھر کی ایگزٹ لینا نہ ادھر کی لینا ہے، بلکہ منزل کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس پہ جانا ہے. اور جو وعدہ توڑ دے اللہ سے کیا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ ایگزٹ لے لی اور رستہ بھول گیا. جس نے یہ 4 کام چھوڑے وہ رستہ بھول گیا، وہ مقصد زندگی بھول گیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ 2 کام تو ذاتی زندگی سے متعلق ہے، نماز، زکوٰۃ، اور 2 کام کس سے متعلق ہے؟ معاشرتی زندگی سے متعلق، اجتماعی زندگی سے متعلق. سورۃ العصر کو یہاں یاد کیجیے. آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟ ذاتی زندگی. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ سوشل ہماری جو ہے، یعنی دین کو آگے پھیلانا. رسولوں کی مدد کس لیے کی جائے؟ مشن آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اللہ کو قرض حسنہ کس لیے دیا جائے؟ کہ مشن آگے بڑھے. شور واقعی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خالی نماز زکوٰۃ کافی نہیں. جنتیں لینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ہاں جی، یہ 2 کام بھی کرو. جو اللہ کی طرف بلائیں ان کی مدد. اور پھر خالی نصرتموہم نہیں کہا، مدد کے ساتھ تعظیم اور احترام بھی ہے، کیونکہ جس کا احترام دل میں نہ ہو اس کی مدد ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا اور اس کے کرنے والے قابل احترام ہیں. اور پھر اللہ کو قرض حسنہ دینا، یہ حد درجے کی صداقت ہے کسی شخص کے سچا ہونے کی، کہ جو اس رستے میں بغیر صلے کے اپنا وقت مال لگاتا ہے وہی سچا ہے. تو ان کا بدلہ بھی پھر بہت اعلیٰ ہے. اور جو یہ نہ کرے، مثلا صلاۃ چھوڑے یا زکوٰۃ چھوڑے یا دین کا کام کرنے والوں کی مدد چھوڑے یا پھر قرض حسنہ دینا چھوڑے، تو وہ گویا بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنا رستہ بھول چکا ہے. ابھی میں انشاءاللہ مینشن کروں گی کہ جو بنی اسرائیل میں 12 نقیب مقرر ہوئے تھے، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے موقع پر بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے. جو دوسری بیعت عقبہ تھی اس کے بارے میں تجلیات نبوت میں 153 پیج ہے، اس سے کچھ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں. یعنی جو لوگ وہاں سے آئے تھے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا، یعنی خفیہ طریقے سے، اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس. کیا ہوتا ہے جمرہ عقبہ؟ عقبہ پیچھے والا ہے نا جو مکہ کے ایک طرف ہے، اس کے پاس گھاٹی میں، یعنی ذرا نچلی زمین میں اکٹھا ہونے پر اتفاق کیا رات کے وقت. کب؟ ایام تشریق میں، یعنی جو ایام منا میں گزرتے ہیں. پھر مقرر دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پہ سو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ باقی ان کے مشرک رشتہ دار اور ساتھی بھی تھے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے.
حج کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج سبھی کیا کرتے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے اپنے طریقے پر۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر گیا تو چپکے چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ چپکے چپکے کیوں ہو رہا تھا یہ سب؟ کیونکہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رکھا تھا، اور اگر یہ لوگ ظاہراً جمع ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا تو وہ الرٹ ہو جاتے کہ یہ تو کوئی سازش ہو رہی ہے اور آپ کو نکال لے جائیں گے، تو وہ ایسا کرنے نہ دیتے۔ اس کو تدبیر کہتے ہیں، اور تدبیر کے بعد توکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تدبیر۔ یہ کل 73 آدمی تھے۔ کتنے لوگ اٹھ کے آئے اپنے اپنے ڈیروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے؟ 73 مختلف خیموں میں سوئے ہوئے تھے اور رات کے وقت اٹھ کے آئے۔ 62 یعنی 62 خزرج کے اور 11 یعنی 11 اوس کے تھے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ کون کون تھی وہ؟ حضرت ام عمارہ یعنی نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے، اور اسماء بنت عمرو بنو سلمہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے قوم کے دین پر تھے، لیکن آپ کے ساتھ کیوں آئے تھے؟ رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو، یعنی خیانت نہ کرنا۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو وہ کر لیجئے، یعنی جیسے چاہیں آپ ہم سے عہد لے لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ معاہدے کی شکیں کیا ہیں۔ چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ کیوں یہ وعدہ لیا جا رہا تھا؟ جو آپ کو لے جانے والے تھے ان سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ نمبر 4 اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی۔ نمبر 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے، اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ چھٹی بات، حضرت عبادہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، جھگڑیں گے نہیں، اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ باتیں کیوں منوائی گئی تھی؟ کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ شرائط لازمی ہے۔ ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو بنیادی اصول دے دیے گئے۔ نمبر 1 چستی اور سستی، ہر حال میں بات ماننا۔ یہ نہیں کہ جب موڈ اچھا ہو تو کہا ہم دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور کسی بات پہ موڈ بگڑ گیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ ایسے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرنا، کیونکہ عام طور پر ہم اس وقت تو حاضر ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ ہو، اور جب نہ ہو تو کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا، اب ہماری اپنی ضرورت بہت ہے۔ پھر آپ دیکھیں، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ کے راستے میں جب اٹھو گے تو کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ یہ کیوں ضروری صفت ہے؟ بہت سے لوگوں کے دل میں دین کی خدمت کا، دین کے لیے کام کرنے کا بڑا شوق اور بڑا جذبہ اور بڑی تڑپ ہوتی ہے، روتے بھی ہیں، لیکن جب کوئی ایک بات کر دے ان کے خلاف، چھوٹی سی کرٹیسزم آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دین کے کام کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ان شقوں کے اوپر
وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے اندر یہ بیسک کوالٹیز ہیں کیریکٹر کی، کردار کی بنیادی خوبیاں، اگر یہ خوبیاں نہیں ہوں تو دین کا کام نہیں ہو سکتا، اور جو چاہے انسان کرے وہ دین کے یا اللہ کے کام کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایسا رستہ ہے جس میں انسان کو ہر حال میں چلتے رہنا پڑتا ہے، چاہے وہ تھکا ہوا ہو، چاہے وہ بھوکا ہو، چاہے اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، تب کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ حضرت برا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں، یعنی ہم جنگ کرنا جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو پیچھے سے دشمن بھی پہنچ جائیں گے، چھوڑیں گے تھوڑی، اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الحسن بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، یعنی دشمنوں سے، جو آپ کے دشمن ہیں ان سے ہمارے پچھلے کچھ وعدے معاہدے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ جائیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ ان سے سرخ اور سیاہ، یعنی سارے انسانوں سے جنگ پہ بیعت کر رہے ہو، یعنی صرف عربوں سے نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے تو گویا سب کی دشمنی مول لینا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا یعنی مالوں کا صفایا کر دیا جائے گا، یعنی سب ختم کرنا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیں، یعنی بڑے سے بڑے خطرے کا بھی اشارہ کر دیا کہ اس راستے میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج تم لے جاؤ ان کو اور کل کوئی مشکل پڑے تو پھر راستے میں چھوڑ دو۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود بھی عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں، یعنی ہر شرط پوری کر دی انہوں نے۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، جنت۔ لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا، لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چنے ہوئے سرداروں کا قتل، تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے۔ اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی تمہیں شک ہے اپنے اوپر، تو ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الحسن بن تیہان تھے۔ برا بن معرور کے بارے میں بھی آتا ہے، دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، مصافحہ نہیں کیا، یعنی آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا ان کے۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں، یعنی اب ان کو آرگنائز کرنے کے لیے 12 لوگ طلب کیے جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب ہوئے۔ خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو بن حرام، منذر بن عمرو بن خنیس، اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور اور عبادہ بن صامت۔ اوس کے نقباء اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ، رفاع بن عبد المنذر۔ اور کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن کا جب انتخاب ہو چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے سارے معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔
ان سب نے کہا جی ہاں۔ یہ ہے وہ دوسری بیعت عقبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کے بعد تاریخ کا رخ بدل گیا اور حالات تبدیل ہو گئے۔ بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، کسی مخالف کو پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی پکار لگائی، خیمے والو کیا محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہے، یعنی مسلمان جو ہو جاتے تھے لوگ ان کو کیا کہتے تھے، وہ بے دین صابی ہو گئے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پہ چلے جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ اب چلے جائیں۔ لوگ ٹھکانوں پہ جا کے سو گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا۔ مشرکین یثرب نے کہا یہ خبر باطل ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، اور مسلمان چپ رہے۔ مسلمانوں کو تو پتہ تھا یہ ہوا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ بات سچ تھی تو پھر تیز رفتار سواروں کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا، اور پھر سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو پکڑ لیا۔ منذر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا، سعد پکڑے گئے، انہیں باندھ کے مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا۔ وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑایا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیتے تھے، یعنی پچھلی کسی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھڑا دیا۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پہ دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ واپس ہو گئے۔ تو یہ تھی وہ دوسری بیعت جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، اور اس میں آپ نے ہجرت سے پہلے ان کو آرگنائز کیا اور ان کے بھی 12 نقیب مقرر کیے۔ اسی طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بھی 12 نقیب تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ایک ایک شخص پر انڈیویجول اٹینشن ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کا سب کے ساتھ کنیکشن بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اسمال گروپس میں ایک ایک شخص مثلا 10 لوگوں کا اگر ذمہ دار ہے تو اس کے لیے 10 کی خبر رکھنا آسان ہے، اور پھر وہ جو 10-12 ہیں ایک شخص کے لیے ان کی خبر رکھنا آسان ہے، وہ اس کے لیے وہ ایک گروپ بن گئے اور ان کے آگے مزید گروپ بن گئے، تو ایک پیرامڈ بن گیا۔ تو اس سے پھر یہ سب سے بہترین آرگنائزیشنل اسکل ہے کہ جس میں سب لوگ ایک تھیم اور ایک مشن کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، سب کے ساتھ بہت سے امور میں مشورہ بھی رہتا ہے، اور سب پھر ایک جسم بن جاتے ہیں اور ایک طاقت بن جاتے ہیں جو بڑی بڑی مشکلات کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں یہ چیز نہ ہو پھر ہر شخص اپنی اپنی مرضی اور منمانی سے کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے۔ کون سا میثاق؟ یہ جو 4 باتیں پیچھے گزری جس کا میثاق لیا گیا تھا۔ لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی۔ اس کانٹریکٹ کو توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چنا ہوا تھا نا، اللہ نے کس کام کے لیے چنا ہوا تھا؟ فضلتکم علی العالمین، کس لیے؟ دین کے کام کے لیے چنا تھا اللہ نے ان کو۔ تو جس کو بھی اللہ چن لے پھر وہ اس کام کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہے، اللہ آپ کو ادھر دھکیلے اور آپ یہاں سے بھاگیں، ہاں تو یہ تو ایک نقصان کا سودا نا۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا نا، تو ہم نے ان پہ لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب ضمیر بے حس ہو جاتا ہے، جس بندے کو پتا ہو کہ اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا، اس کو کیا صلاحیت دی ہے، اور پھر وہ کام چھوڑ دے کچھ اور کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ دلوں کی سختی کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے۔ اور جب دل سخت ہوتے ہیں، بے حس ہوتا ہے انسان، خود نہیں بدلنا چاہتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کلام بدلتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کا رزلٹ تھا؟ نتیجہ کس کا تھا؟ لعنت کا۔ لعنت کی وجہ سے دل سخت ہوئے۔ دل سخت ہوئے تو انہوں نے آیات بدلنی چاہی۔ یحرفون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیر دینا، تحریف کرنا۔ کتنی قسم ہے تحریف کی؟ 2۔ کون کون سی؟ لفظی اور معنوی۔ لفظی تحریف کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ کو بدل کر کوئی اور لفظ لے آنا۔ مثال دیجئے، حتتن کو کیا بنا دیا؟ ہنتتن۔ اور معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنی کے اندر منمانی تبدیلی کر دینا۔ مثلا یہود کے ہاں شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا رجم تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو
پھیر دیا. یاد ہے یہود کا واقعہ پیچھے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی کتاب میں سے مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے اس حکم کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. عبداللہ بن سلام تھے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکم عوام کے لیے ہے، شرفاء کے لیے نہیں ہے. یہ ہے کلام کو معنی کے اعتبار سے بدلنا، تعویل کر لینا. جو کام نہ کرنا چاہے اس کے لیے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، یا یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے، تعویل کر دینا. کلم کس کی جمع ہے؟ کلمہ کی. یعرفون الکلم یعنی الفاظ، اللہ کا کلام مراد ہے. ام موادی یعنی اس کی اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ مراد ہے، اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں الفاظ تو نہیں بدلتے، یہ بدل سکتے. کیا بدل دیتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں. آج بھی یہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی کیا کیا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. تو اس سے بقرہ سے مراد انہوں نے کیا لیا؟ نعوذ باللہ حضرت عائشہ. یہ کیا ہے؟ تحریف معنوی، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بتانا. اب وہ بنی اسرائیل کا قصہ اور اب حضرت عائشہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب جس بیچارے نے قرآن پڑھا ہی نہیں، وہ اگر کہے اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا، ہاں بالکل لکھا ہے، ذبح کرو. تو یہ اس قسم کی مثالیں آپ کو بہت سے لوگ قرآن سے الٹے مطلب نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، لوگ بعض اوقات لٹرلزم کی مخالفت کرتے ہیں نا، کہ یہ قرآن کا لٹرل معنی کیوں نکالتے ہو اور ہر وقت لفظوں کے پیچھے. اور اس وقت جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، بہت زیادہ میں الفاظ کے اوپر آپ کو کہ ٹیکسٹ کو پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا، تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا. پھر وہ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر اس کا معنی نکال کے کہیں کرے گا تو آپ فوراً پکڑ لیں گے یہ تو آیت میں مطلب بنتا ہی نہیں، آپ کہاں سے لا رہے ہیں اس کو. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے. تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اہم ہے، اور اس کا معنی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے نہیں کر سکتے. اور ہر بات کو میٹافوریکلی بیان کرنا اور اس کے مجازی معنی نکالتے رہنا اور خیالی اور ہوائی باتیں کرنا بغیر دلیل کے، یہ درست طرز عمل نہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا. اسی لیے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بھٹکتے ہیں جب وہ مقصد ان کا غلط ہوتا ہے. تو یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی مشابہت ہے؟ یہ یحرفون الکلم عن مواضع، بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ وضاحت کرنا اور تعویلیں کرنا، یہ انہی لوگوں کا حال ہے. وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے تھے کیا؟ حظًّا، ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی. اشارہ ہے تورات کی طرف اور تورات کے معنی کی طرف. نسو کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا تورات کے بڑے حصے کو، انہوں نے چھوڑ دیا. اور اسی طرح یہ کہ نسیان دو طرح ہوتا ہے، بھولنا دو طرح ہوتا ہے، علمی اور عملی. علمی طور پر بھولنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آیت بھول جائے، کوئی مسئلہ بھول جائے، کسی چیز کے بارے میں جو نالج ہے وہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائے، یہ بھولنا ہوتا ہے. اور عملی نسیان کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کرنا، وہ کام چھوڑ دینا. مثلا کسی نے آپ کو کہا یہ کام کر دو، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ واپس گئے تو کہا او ہو میں تو بھول گئی. تو یہ کس موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں میں بھول گئی؟ جو کام آپ نے نہیں کیا. کام کا چھوڑنا کیا ہے؟ گویا اس کو بھلا دینا، اس کو پیچھے پھینک دینا. تو انہوں نے تورات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا. کیا معنی بھلا دیا؟ یعنی چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا. علمی نسیان بھی مراد ہے اور عملی طور پر بھی اس کو ایک طرف رکھ دیا. ولا تزالو، اور ہمیشہ، نہ ٹلنا. زوال سے ہے نا، تزالو زوال سے، زوال ہوتا ہے ٹلنا. لا تزالو نہیں ٹلنا، یعنی ہمیشہ ہونا، یہ مراد ہے. ولا تزالو، اور ہمیشہ. دیکھیے کہ تزالو کا لفظ ہے نا زے واو لام سے، زول زوال جس سے. تو زوال جب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سورج کا. چیزوں کو ریلیٹ کیا کریں نا عام روزمرہ زندگی کے الفاظ سے. سورج کا جب زوال ہو جائے اور سورج ڈھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے نا. زوال کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اب یہ غروب کی طرف جا رہا ہے. جب کوئی چیز غروب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو لا تزالو کا کیا مطلب ہے؟ زوال نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہے گا، سامنے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. یہ لفظ جو ہے یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں آئے گا، لا تزالو کا لفظ ہے. تطلعو، تم مطلع ہوتے رہو گے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون؟ ایک معنی یہی کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک معنی اے انسان جو بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے تمہیں پتہ چلتا رہے گا، اطلاع ملتی رہے گی. الا خائنۃ، اوپر ایک خیانت کی. خائنہ، خائنہ کے دو معنی بیان کیے گئے. خائنہ سے مراد
خیانت کار نفس بھی ہے، یعنی نفس خائنہ، اور دوسرا معنی خیانت بھی ہے، خائنہ بمعنی خیانہ. تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا. اور خیانت کیا ہے؟ خیانت کا معنی بتائیے. اصل بات پتہ کیا، ہم بچپن سے چونکہ اردو بول رہے ہیں اور اردو جانتے ہیں الحمدللہ، تو بہت سے لفظ ہم نے فار گرانٹڈ لیے ہوئے ہیں، بغیر سوچے سمجھے استعمال ہوتے ہیں. چلیے شابش دوں گی جو مجھے خیانت کا معنی بتائے گا. پیچھے لکھا ہوا نا کہیں، چلیے ڈھونڈ کے لائیے خیانت کیا ہے. ہمیشہ تمہیں اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت پر، ان میں سے الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو خائن نہیں ہیں، جو خائنہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے. ان کی خیانت پتہ بھی چلے تو کیا کریں؟ معاف کر دیں. وصفح، درگزر کریں. ایسے لوگوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا. عام طور پہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ سمجھا کے تھکتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ فاعف عنہم وصفح، معاف کر دو، اگنور کر دو. دیکھیے میں نے اب شروع میں بتایا دونوں کو خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ وابستہ تھا براہ راست ان لوگوں کا، تو پہلے درجے پر آپ ہی سے خطاب ہے. اور اس کے بعد قرآن کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور ایک پھر ہمارے لیے بھی تو اس میں سبق ہوتا ہے نا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں، کہ جب ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے، کن سے؟ خائنہ سے، تو پھر ہم کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کریں، اگنور کر دیں. خائنہ کا پتہ چل بھی جائے تو بندہ پی جائے، خیانت کا پتہ چل جائے یا خیانت کرنے والے کا. اصل میں خائنہ سے یہاں دونوں مراد ہے، خیانت بھی اور خیانت کرنے والا بھی. ٹھیک ہے، یعنی نفس خائنہ یا خیانت. تو ان کی طرف سے خیانت کا پتہ چل جائے یا ان میں سے خائن لوگوں کا پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. یہ سامنے سے کچھ ہیں اور پیچھے سے کچھ ہیں. یعنی خیانت کار وہ شخص ہوتا ہے کہ جس چیز کی توقع کی جائے وہ اس کے خلاف کام کرے. انپریڈکٹیبل، آپ کچھ توقع رکھتے ہیں اور وہ کچھ اور کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ساری کائنات پریڈکٹیبل ہے، تبھی کام چل رہے ہیں دنیا کے. آپ جلاتے ہیں آگ کو تو کیا کرتی؟ جلاتی. آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی. اگر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں آج بجلی دھوکہ دے گئی مجھے. یعنی کوئی چیز جس سے آپ کو توقع ہو وہ اس توقع پہ پورا نہ اترے. مثلاً آپ کو بجلی کے بٹن ہے، اس پہ کیا ہے بھروسہ، کیا ہوتا ہے اس پہ، اس کو میں آن کروں گا تو وہ روشنی ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو روشن تو کیا ہوگا؟ دھوکہ دے گی آپ کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کے وقت کام پہ حاضر نہ ہو، ذمہ داری پوری نہ کرے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں سب سے پہلی صفت منافقین کی جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ پہلی علامت، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ باز لوگ. عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، خانہ سیفہ، اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی. کیا معنی ہے؟ میرے قلم نے مجھ سے خیانت کی. کیا مطلب؟ یعنی امتحان کے وقت مجھے اسے لکھنا تھا اور اس نے لکھنے سے انکار کر دیا، تو اس سے جو مجھے توقع تھی وہ اس نے پوری نہ کی. تو یہی خیانت ہوتی ہے، ناقابل اعتماد ہونا. ناقابل اعتماد. آپ عام طور پہ نہیں کہتے مجھے اس سے توقع نہیں تھی کہ یہ ایسا کرے گا. یعنی آپ کو کسی شخص پر بہت ہوپ تھی، بہت امید تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ جب آپ کے توقع کے خلاف نکل آیا. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ اعتماد کر کے ان کو ذمہ داری دی کہ تم میرا پیغام دنیا تک پہنچانا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو الٹا کام کیا، انکار کر دیا. تو خائنہ کون ہے پھر؟ جو قابل اعتماد نہ ہو، وعدہ نہ پورا کرے، دوسرے سے فائدہ اٹھائے مگر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے. دوسرے سے فائدہ اٹھائے لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. فاعف عنہم وصفح، بس ان کو معاف کر دیجئے. وصفح، اور درگزر کیجئے. عفو کیا ہوتا ہے؟ عفو ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا اس طرح کہ اس سے بدلہ نہ لینا. عفو کیا؟ معافی میں. معافی کا کیا معنی؟ کسی کے قصور پر اس کو نہ پکڑنا اور اس سے بدلہ نہ لینا. تو آپ ان کو ان کے قصور اور ان کی خیانتیں
دیکھتے ہوئے کیا کریں؟ معاف کر دیں، یعنی بات بات پہ ان کو نہ پکڑیں۔ دیکھیے، آپ کا اپنا بچہ کوئی غلطی کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں اس کو؟ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ لیکن اگر کسی اور کا بچہ کر رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک آدھ دفعہ کہیں گے، اور اگر وہ نہ مانے تو؟ اور پھر اپنے بچوں میں سے بھی آپ کو پتا تھا جو نہیں بالکل سنتا، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا میں سمجھا سکتا سمجھا دیے، اس کے بعد تم جانا، تمہارا کام جانے۔ کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ ان لوگوں کو بھی سمجھانے اور بتانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی، لیکن وہ مان کے دینے والے ہی نہیں تھے، اور ہر بات کی حجت، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک گائے کے قصے پر کتنی حجت بازی ہوئی۔ تو پھر ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے کہ کس کس بات پہ پکڑا جائے اور کس کس بات پہ سزا دی جائے؟ فاعف عنہم، چھوڑ دیں ان کو، وصفح، اور درگزر کریں۔ اور وصفح کا لفظ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعراض برتنا، اگنور کرنا، کہ ذکر نہ کیا جائے۔ وصفح کا لفظ صفح سے ہے نا، اور صفح کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو۔ اسی سے لفظ صفحہ نکلا ہے۔ صفحہ یہ پیج ہوتا ہے نا، صفحہ اسی سے نکلا ہے۔ تو صفحہ عام طور پر کیسا ہوتا ہے؟ بغیر کسی نشان کے۔ تو وصفح عنہم یعنی ان کی حرکتوں کو اس حد تک اگنور کر دیں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں، درگزر کریں، خاطر میں نہ لائیں، دل پر نہ لیں، دیکھتے جائیں اور بھولتے جائیں، صاف کرتے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کسی ایسے انسان سے غلطی ہوتی نا، عام طور پر جس کا رویہ بہت محتاط ہو، تو اس کی غلطی دیکھ کر آپ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور آپ اس کے لیے غمگین بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کی فکر بھی کرتے ہیں، اور آپ بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتے ہیں اس کو۔ لیکن ایسا شخص، ایسے لوگ جو ڈھیٹ ہو چکے ہوں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنا بھی چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اگنور بھی کرتے ہیں، اعراض بھی برتتے ہیں، اور دل پہ بھی نہیں لیتے۔ کیوں نہیں دل پہ لیتے؟ اس کا تو روز کا کام ہی یہی ہے، اس کے سوا حل کوئی نہیں۔ ورنہ اگر انسان ایک ایسے شخص کی جس کی عادت ہی بن چکی ہو ہر وقت الٹے کام کرنے کی، اس کی ہر بات پہ غم کھانا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بڑا دل ہو، اور یہ کام احسان میں شامل ہے۔ لہٰذا آپ سے فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے کیا شمار ہوگا؟ احسان شمار ہوگا۔ اور احسان جو ہے حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں۔ جب احسان عبادات میں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت۔ اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے نا، حق دینا، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا، اور برائی کے جواب میں اچھا کرنا۔ یعنی بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ نمبر 1 ان کے حق سے ان کو بڑھ کر دینا، اور نمبر 2 برائی کے جواب میں بھلائی کرنا۔ تو یہاں پر پھر محسنین سے مراد دونوں معنی ہیں، کہ جو اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے رویے پر ہے اور جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی۔ تو یہ جو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کر دیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ احسان۔ اس احسان کا کچھ صلہ تو ہونا چاہیے نا، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، روز کوئی آپ کو ستائے اور آپ روز اسے معاف کریں، بہت بڑا احسان ہے نا۔ تو اس کا کچھ بدلہ اور جزا تو ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ ایسا دل رکھنے والے اور ایسے طریقے اختیار کرنے والے اللہ کے محبوب بندے شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے، اور اس سے مراد صرف بنی اسرائیل نہیں ہے، اس سے مراد ہم میں سے ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے وعدے کو توڑے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان پہ لعنت کس وجہ سے ہوئی؟ عہد توڑنے کی وجہ سے۔ تو جو عہد توڑتا ہے وہ رحمت سے دور ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عہد
کو توڑنے کا جو نتیجہ ہے، یعنی لعنت کا جو عملی اظہار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے؟ دلوں کی سختی. اگر کسی کا دل نرم ہے تو یہ اس پر دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. دلیل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پڑھ چکے ہیں نا پیچھے. یہ اللہ کی آپ پہ خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے کیا ہے؟ نرم دل ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اور لعنت کا نتیجہ سختی، سنگ دلی. گویا اگر کسی کا دل نرم ہے تو وہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کسی کا دل سخت ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ایک ایک لفظ جڑا ہوا آپس میں. وعدہ توڑنے کا نتیجہ لعنت، لعنت کا نتیجہ دلوں کی سختی، دلوں کی سختی کا نتیجہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو اس کی اصل جگہ سے موڑ دینا. تحریف کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2. لفظوں کو پھیر دینا اور معنی کچھ سے کچھ کر دینا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی انسان کے کلام میں کوئی شخص تبدیلی کر دے تو اس کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کے شعر کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ لکھنے والا ہو، چلیے اس کو چھوڑیے، جب آپ کے پیپر میں غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی اصلاح کر کے کچھ اور اس پہ لکھا جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ غلطی ہے پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے لکھے ہوئے کو کوئی کاٹے یا اس کو کراس کرے یا اس کے نیچے جناب کوئی اپنی رائے دے یا کوئی اپنا مشورہ دے یا اس کو کوئی بہتر بنائے. تو کہاں یہ کہ آپ درست ہوں، اور پھر یہ بندوں کا کلام نہیں تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دینا، اس کو پھیر دینا، اس کی جگہ سے کچھ بنا دو، اس کا کوئی اور ہی مطلب بتانا، بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح کوئی آرٹسٹ ہو، اس نے ایک تصویر بنائی ہو اور کوئی اور آئے برش اٹھا کے رنگ لے کے اور اپنی مرضی کی کوئی اس میں تبدیلی کر دے، تو کوئی آرٹسٹ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا، خواہ اس نے خود کتنا ہی بھدا کام کیا. تو بات بدلنا جو ہے یہ اخلاقی جرم بھی ہے، شرعی جرم بھی ہے، اور کسی انسان کی بات کو بدل دینا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کسی نے بات کسی ایک سینس میں کی اور دوسرے نے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا. اور کہا یہ کہ اللہ کے کلام کو بدلا جائے اس کی جگہ سے، ام مواضع ہی، تو یہ ان کی اخلاقی حالت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی سپیئر نہیں کرتے تھے. اور پھر کیا کیا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، کیا تھا وہ؟ کلام اللہ. اس کو انہوں نے بھلا دیا. بھلانا کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. کس طرح ہوتا ہے؟ علمی اور عملی. علمی طور پہ بھلانا کیا ہے؟ مثلاً آپ کو کوئی سورت قرآن کی بھول گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قرآن یاد کر کے آپ نے بلایا وہ یہ کیا ہے؟ علمی بھول، علم کو بھول جانا. اور عملی بھول کیا ہوتی ہے؟ کوئی کام کرنے سے رہ جانا، یعنی انہوں نے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نسوا حظا مما ذکروا بہ، اور یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ان کی تحریف کا نتیجہ. ٹھیک ہے نا؟ قسوت قلب کی وجہ سے کلام کو بدلا، اور کلام بدلنے کی وجہ سے انہوں نے عمل ہی چھوڑ دیا. کیونکہ انہوں نے کلام بدلا کیوں تھا؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. تو اب جب انہوں نے کلام بدلا تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ عمل سے بھی بہت پیچھے رہ گئے، عمل بھی چھوڑ دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ ہمیشہ تمہیں ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہے گا. خیانت کا پتہ چلتا رہے گا. خائنہ کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے تھے. نمبر 1 خائنہ بمعنی خائن، خائن یعنی فاعل، پڑھ چکے ہیں نا فاعل. فاعل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. تو خائن کون ہوا؟ خیانت کرنے والا. تو خائنہ کی جو تے ہے یہ ایک طرح سے مبالغے کے لیے، بہت خیانت کرنے والا. ٹھیک ہے. نمبر 2 خائنہ بمعنی خیانہ، فعل، کام. ان کی خیانت کا آپ کو پتہ چلتا رہے گا. اور خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت کا لفظی معنی بتائیے.
کس نے ڈکشنری دیکھی تھی؟ ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا تھا؟ دیکھیے جب علم کی بات ہوتی ہے نا تو وہ محض وہم و گمان پر نہیں کی جاتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میں آپ کو معنی وغیرہ بتاتی رہتی ہوں میں من گھڑت قسم کے اپنے دماغ سے ہی کچھ سوچتی رہتی ہوں؟ نہیں. علم کی دنیا میں وہمی اور خیالی باتیں اور ہماری خواہشات اور آرزویں اور سوچیں نہیں کام کرتی. ٹھوس علمی دلیل چاہیے. حق کے خلاف کرنا یعنی کوئی کام جو حق کے خلاف آپ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر عہد شکنی کرنا یعنی ہڈن قسم کی کوئی کاروائی ایسی کرنا کہ جس میں آپ عہد سے نکل آئیں، ناقابل اعتماد ہونا، ناقابل بھروسہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت کار کون شخص ہوتا ہے؟ عام طور پر مال کی جیسے خیانت ہوتی ہے مالی معاملات میں، کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ جب خیانت کرے تو کیا کرے؟ اس کو تبدیل کر دے. جیسے وہ یتیم کے مال کو تبدیل کر دینا وہ بھی خیانت تھی. اسی طرح اس میں سے کچھ کمی کر دینا، نقص کر دینا، یہ بھی خیانت ہے. اسی طرح اس سے فائدہ اٹھانا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی آپ نے اس کو چیز دی امانت کے طور پر اور وہ اس سے خود فائدہ اٹھانا شروع کر دے. تو یہ امانت میں کیا ہوگا؟ کمی ہوگی، خیانت ہوگی اور دوسرے کی حق تلفی. تو بنیادی طور پر خائن جو ہے وہ کون ہے؟ ناقابل اعتماد، ناقابل بھروسہ شخص، جس سے کسی چیز کی توقع کی جائے اور وہ اس توقع پہ پورا نہ اترے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر کسی کو کوئی ڈیوٹی سپرد کی گئی، کوئی کام کسی کو دیا گیا کہ تم یہ کام کر کے لاؤ، مثلاً آپ کو ہوم ورک دیا گیا، تو ہوم ورک کا نہ کرنا کیا ہے؟ یا وہ جو آپ کو پارے کے آخر میں لکھ کر دیا جاتا ہے کہ ہوم ورک مکمل کیجئے، وہ تو صرف ایک یاد دہانی کی لسٹ ہوتی ہے. یاد دہانی کی لسٹ کہ کوئی چیز آپ کو بھولی بھی ہو تو یاد کرا دی جائے. اب اگر آپ اس میں کام کیے بغیر یس کرتے جاتے ہیں، ٹک کرتے جاتے ہیں، کر لیا تو ہاں ہمیں تو آپ مطمئن کر دیں گے کہ ہاں کر لیا. اور اگر آپ نے واقعی کیا نہیں تو یہ ٹک کرنا کیا ہے؟ دراصل یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے. آپ نے جو کیا نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کر لیا، تو یہ منافقت کی علامت ہے نا. منافق کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے. تو یہ اہل کتاب کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ روز ان کی کسی خیانت کا آپ کو ضرور پتہ چلے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ خیانت ان کی زندگی کا کیا بن گئی تھی؟ حصہ بن گئی. اور وہ غیر شعوری طور پر ایک طرح سے اتنے عادی ہو گئے تھے خیانت کے کہ ان کو احساس بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ دل سخت تھے، بے حس تھے. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا حال کیا ہے. یہ سب کہانیاں ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہمارا حال آج کیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں بات بدل دینا، مبالغہ رائی کرنا، یا بات کو پھیر دینا، یا اس میں کمی کر دینا، یا ذمہ داری پوری نہ کرنا اور پھر کہہ دینا کر دیا. کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا، ڈیوٹی پوری نہ کرنا، سامنے کچھ نظر آنا، ہونا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ. یہ ساری قسمیں کس چیز کی ہیں؟ خیانت کی. فرمایا کہ تمہیں ان کی خیانتوں کا روز پتہ چلے گا. اب یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی. آج مسلمانوں کا حال یہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ خدا کا خوف نہیں. ہم نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑے میں، دل سخت ہیں، قرآن کے من مانے مطلب نکالتے رہتے ہیں اور عمل چھوڑ چکے ہیں. نسو حظم مما ذکروا بہ. تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم. روز پتہ چلے گا آج وعدہ توڑا، آج اس طرح دھوکہ دیا، آج کہا کچھ کیا کچھ. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوتی؟ یہ جو روز کیے چلے جاتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے. ہم کہتے کچھ ہیں، دعوے کچھ کرتے ہیں، باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمل میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہی دراصل منافقت ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر انسان ایک حد تک ہی سمجھا سکتا ہے، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. فاعف عنہم واصفح. کیونکہ یہ تکلیف دیتی ہے نا یہ باتیں کہ ایک شخص نے کہا کچھ اور کیا کچھ، سامنے کچھ تھا پیچھے کچھ، ظاہر کچھ اور نظر آیا، حقیقت میں کچھ اور تھا. تو یہ خیانت تھی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اعراض، درگزر. آپ ہر وقت ہر بات پہ مواخذہ نہیں کر سکتے، اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. ایسا کرنے والا محسن ہے دراصل، جو جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا غلط کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اس کو. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے نا، چلتا ہے پتہ. لیکن انسان کیا کر سکتا ہے؟ اسے کہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ہر روز کھڑے ہو کے کہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو.
اسے اس کا بھی اثر نہیں ہوگا، وہ اس کو بھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو یہ دے ہی نہیں رہا، اس کی بھی کوئی تعویل کر لے گا۔ لہٰذا زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے انسان پھر کیا کرے، ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر انسان ان کاموں میں پڑ جائے اور ہر وقت انہی پہ کڑتا رہے، اس نے یہ کیا میرے ساتھ، اس نے وہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے، کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہے اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آنکھیں بند کرنی ہوگی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بننا ہوگا، تب کام کر سکیں گے۔ اور یہاں ایک اور بہت ڈرانے والی بات ہے کہ گناہوں کی کثرت جو ہے وہ نسیان کا سبب بنتی ہے، جی نسیان۔ اور یہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ دلوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام پڑھا جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، وہ بے حس بنے نہیں رہ جاتے کہ گویا انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں۔ بے حسی منافقت کی علامت ہے کہ بندہ ایسا رویہ اختیار کرے گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، گویا کچھ جانتا ہی نہیں، گویا قرآن نہیں کچھ اور ہی پڑھا جا رہا ہے اس کے سامنے۔ یعنی جو قرآن سن کر بھی کسی قسم کا کوئی اثر نہ لے، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے، تو یہ دراصل اس کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، انہوں نے خود اپنے نصارہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ نصارہ کا جو لفظ ہے یہ نصرانی سے ہے۔ اس کو نصرانی کیوں کہا گیا، اس کی دو وجوہات بتائی گئی۔ ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بستی کا نام تھا ناصرہ، تو اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یہ بالکل جیسے آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں یا ہندوستانی کہلاتے ہیں یا کچھ اور کہلاتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتے تھے اپنے آپ کو؟ نصرانی۔ اب یہ نسبت کیا تھی؟ وطنی نسبت۔ اور وطنی نسبت کیا اہمیت ہے اس کی، کیا قابلیت ہے؟ کسی کی کسی علاقے کے ساتھ نسبت، اس میں کوئی قابلیت تو کوئی نہیں۔ کوئی کینیڈین مسلم ہو یا کوئی برٹش مسلم ہو تو اس میں یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں، اور نہ ہی کوئی قابلیت کی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہیں ایک علاقے میں پیدا ہو گیا یا کسی ایک خاص بستی میں تھا اور اس سے اس کی نسبت ہو گئی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ انہوں نے اس نسبت کی بنیاد پر اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اس سے ان کو نصارہ کہا گیا۔ بہرحال قالوا انا نصارى، وہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اخذنا میثاقهم، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پکا عہد۔ کس چیز کا عہد لیا تھا اللہ نے؟ کچھ یاد ہے؟ نصارہ سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ اپنے نبی کو بھی مانو اور اس کی مدد کرو، اور جو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یأتی من بعد اسمہ احمد، ان کی بھی کیا کریں آپ؟ بعد میں آنے والے نبی کی پیروی کریں، ان کی بھی مدد کریں۔ فنسو، تو وہ بھول گئے کس چیز کو؟ حظاً، ایک بڑے حصے کو، مما ذکروا بہ، اس میں سے جو وہ یاد کرائے گئے تھے، جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، یعنی جس پر عمل کرنے کو کہا گیا تھا، یہ مراد ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض۔ ان کے کن کے درمیان؟ نصارہ کے درمیان باہم فرقہ واریت پیدا ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے بے شمار قسم کے چرچز ہیں، یعنی سب ایک عقیدے پر نہیں، دو تو بہت بڑی مشہور تقسیمیں ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہونا، پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار قسمیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اصل تعلیم کو بھولنے کی وجہ سے، کیونکہ جب تک لوگ اصل پر رہتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا، اور جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ نسوا حظا مما ذکروا بہ، اللہ کی رسی چھوڑ دی تو بکھر گئے۔ رسی سے بندھے ہوئے تھے نا سب، رسی باندھنے کے لیے ہوتی ہے، سب کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اصل چھوڑی تو یہ بکھر گئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ کاٹ دی جائے لڑی، ایک جگہ سے بھی کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب بکھر جاتے ہیں۔
تو سب کو جوڑنے کی پھر دوبارہ ترکیب کیا ہے؟ اس رسی کو واپس لاؤ، اس کو جوڑ دو۔ تو بالکل اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ جو فرقہ واریت ہے اور اختلافات ہیں آپس کے، اور بغض اور دشمنیاں، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ اگر آج لوگ مسخ نہ بھی کیے جائیں، ان کی شکلیں نہ بھی بدلی جائیں، تو جو دلوں کا مسخ ہے، یہ دلوں کا مسخ ہے، دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں، شفقت نہیں، نرمی نہیں۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ کتاب اللہ سے دور ہونا تھا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور بغض کا اپوزٹ محبت ہوتا ہے، اور عداوت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ولایت۔ ولین بہت پڑھ چکے نا آپ۔ تو عداوت کا اپوزٹ ولایت، اور بغضاء کا اپوزٹ محبت۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بجائے، ان کے درمیان کیا پیدا ہو گیا؟ دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ بعضهم اولیاء بعض کی بجائے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سچے ایمان والوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اور اس کے برعکس جب کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب کسی کا تعلق اللہ سے اور قرآن سے کمزور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بغض اور دشمن۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی نا، پھر بات وہی ہے کہ ان کی بات کر کے سکھانا اور بتانا کس کو مقصود ہے؟ ہمیں۔ دو قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی گئی، بنی اسرائیل کی، کہ دیکھو ان کو کتاب اللہ سے دوری کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوئے، اور ان کو بھی دیکھو، یعنی اصل مشکل یہی تھی نا، نسوا حظا مما ذکروا بہ، ان کے اندر کیا مشکلات آئیں۔ اور آج مسلمانوں کے اندر جو مشکلات ہیں، اس کی اصل وجہ اور اصل سبب بھی یہی ہے کہ وہ اصل رسی چھوڑے ہوئے ہیں۔ وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب آگاہ کرے گا ان کو اللہ، بتائے گا ان کو اللہ۔ یہ ایک طرح سے دھمکی ہے۔ کب بتائے گا؟ قیامت کے دن۔ یعنی دنیا میں بھی آثار نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کھول کے بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ جو تحریفات انہوں نے کی، جو کتاب کو بھول گئے، جو غلط کام انہوں نے کیے۔ بما کانوا یصنعون کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ صنع کا معنی بھی کرنا ہوتا ہے، اور عملہ کا معنی بھی کرنا ہوتا ہے، جعل کا معنی بھی بعض اوقات کرنے کا معنی میں آتا ہے۔ تو جو صنع ہے وہ کسی فنی مہارت، یعنی اسکلفل ورک جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کام کو مہارت سے انجام دینا۔ اور یہ عمل سے خاص ہے، یعنی عمل سے خاص ہے، یعنی عمل ایک عام لفظ ہے، کچھ کرنا۔ اور عربی میں مصنع کارخانے کو کہتے ہیں، فیکٹری کے لیے مصنع، اور صنعت بھی اسی سے ہے۔ اور پھر اسی طرح صناعی کاریگری کو کہتے ہیں۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ بھی وہ کاریگری کرتے رہے، یا جو بھی دنیا کے کام کرتے رہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دینی امور بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی امور، تو خاص طور پر اشارہ کس کی طرف، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی نصارہ کو قیامت کے دن ان کے اعمال جو بھی وہ کرتے رہے، خواہ وہ صنعت کی قسم کے ہیں دنیاوی معاملات میں، یا پھر جو بھی ان کی باہم عداوت تھی، کیونکہ جب باہم عداوت اور بغض اور دشمنی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں، یا جو عام طور پر جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہ ٹیکٹ فل ہوتے ہیں، یا بعض اوقات سیدھے نہیں ہوتے، ان میں کسی نہ کسی قسم کا ہیر پھیر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ان تمام اعمال کو قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی انسان دنیا میں کتنا بھی ہوشیار ہو، کتنا بھی اسکلفل ہو، لیکن قیامت کے دن صرف وہی عمل یا وہی اسکل یا وہی اس کی کارکردگی اس کو فائدہ دے گی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور درست نیت کے ساتھ ہوگی۔ تو بنیادی طور پر خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور کرتا ہے، وہ دنیا میں سکون اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا حق سب سے بڑا کیا ہے؟
اس کو ایک مانا جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے. لیکن اس کی بجائے اگر انسان کے اندر خود پسندی آنے لگے، تکبر آنے لگے، اپنی بڑائی کا شوق سمانے لگے کسی کے دل میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنے لگتا ہے. اور جب انسان اللہ کے حق میں کمی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماعیت میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. کبھی بھی کوئی ٹیم ورک پھر باقی نہیں رہتا، اور خصوصاً دین کے کام میں اتفاق اور اتحاد باقی نہیں رہتا. دین کے کام میں لوگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ کٹتے کیوں ہیں؟ پھٹتے کیوں ہیں؟ اپنا مفاد اور اپنی ذات اور اپنا آپ آگے آ جاتا ہے اور اللہ کا دین پیچھے چلا جاتا ہے. ایسے سب لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوب کھول کے بتا دے گا کہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا، میرے کلام کے ساتھ کیا مذاق کیا تھا. کیونکہ اگر کوئی واقعی کلام اللہ کو مانتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ وہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو آگے کر دے. اور یہاں پر لفظ اغراء استعمال ہوا ہے، اغرینا، غین رے واو اس کا روٹ ہے. کسی چیز کو کسی چیز پر مسلط کرنا، چسپاں کرنا. تو اغرینا بینہم العداوۃ، ہم نے ان پر عداوت کو مسلط کر دیا، چسپاں کر دیا، تھوپ دیا، لگا دیا. وہ اس سے نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.